بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین نذیرا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1609 ہے اور آج سورۃ الروم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 50 اور 51، 50 and 51۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فانظر، چنانچہ دیکھیں، الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف یحیی، کیسے وہ زندہ کرتا ہے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد یعنی ویرانی کے بعد، ان ذالک، بلا شبہ وہ، لمحیی، البتہ زندہ کرنے والا ہے، الموتى، مردوں کو، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ ولئن، اور البتہ اگر، ارسلنا، ہم بھیج دیں، ریحًا، ایک ایسی ہوا، فرعوہ، کہ وہ دیکھیں اس کھیتی کو، مصفرًا، زرد پڑنے والی، لظلوا، تو البتہ وہ ہو جائیں گے، من بعدہ، اس کے بعد، یکفرون، ناشکری کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہیں، اے دیکھنے والے، اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات تو دیکھو کہ وہ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے۔ دوسری بات، حقیقت یہ ہے کہ وہی اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ تیسری بات، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چوتھی بات، اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیتوں کو زرد پڑتا دیکھیں، تو پانچویں بات، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں بارش کا ذکر تھا، جس کا سب سے بڑا فائدہ زمین کو ہوتا ہے کہ جس پانی کے برسنے سے پہلے جو زمین سوکھی بنجر تھی، وہی زمین اب تر و تازہ اور کھیتی کے قابل، کاشت کے قابل بن جاتی ہے۔ یہی بات اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اثر تو دیکھو کہ وہ پانی برسا کر تمہاری مردہ زمینوں کو، ویران اور بنجر زمینوں کو زندہ اور تازہ بنا دیتا ہے، کہ اس بارش کے برسنے سے پہلے جو زمین کھیتی کے قابل نہ تھی، اسی زمین میں ایک دم جان آ گئی۔ اب تم اس زمین میں آرام سے کھیتی کر سکتے ہو۔ تو جیسے اس رب نے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مردہ زمین کو زندگی بخشی، وہ رب کل قیامت کے دن تمہارے مردہ جسموں میں بھی جان ڈالنے پر قادر ہے۔ اس مثال کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس کی ایک جھلک تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ حقیقت مختلف مثالوں کے ذریعے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو اسی طرح زندہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں کہا گیا کہ ذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 میں کہا گیا وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لائے جائیں گے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 6 میں کہا گیا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اسی ہوا کی دوسری حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا
کہ ہوا دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جو فائدہ مند ہوتی ہے اور دوسری نقصان دہ۔ اب تک جن ہواؤں کا ذکر کیا گیا وہ سب کی سب فائدہ مند تھیں، لیکن اس آیت میں جس ہوا کا بیان ہے وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ۔ لہذا ارشاد ہوا کہ اگر ہم ان فائدہ مند ہواؤں کے بجائے نقصان دینے والی ہوائیں بھیجیں جو کھیت کھلیان کو تباہ کر دیں، فصلوں کو اجاڑ دیں اور اس فصل میں زردی یعنی پیلا پن پیدا کر دے جو کہ کھیتی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس موقع پر اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا یقین اس یقین کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر خوشی ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت اور رنج پہنچے تو اس پر صبر سے کام لیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو اور نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو کہ ناشکری کرنے پر دردناک عذاب ملے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم شکر کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، لیکن اگر ہم ناشکری کریں گے تو وہ مصیبت تو ہم سے دور نہیں ہوگی۔ اس لیے جب ہم مصیبت کو دور نہیں کر سکتے تو ناشکری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہر حال میں شکر ادا کرنے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں توجہ دلائی امت کو اور شکر ادا کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔